الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اول تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے کہ اس ذات نے ماہ مبارک ہمیں نصیب کیا، اور سچی بات تو یہ ہے مانگنے والوں کے مقابلے میں ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ مانگنے والوں کے مقابلے میں ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ مانگنے والے ہم سے کم نہیں اور ہم ان سے بڑھ کر نہیں۔ جو زیادہ رحم کا مستحق ہوتا ہے تو بغیر مستحق ہونے کے اس کو دے دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، انہوں نے رمضان کو کیسے مانگا اور اس کے لیے کیا کچھ کیا۔ 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس رمضان کو مانگا کرتے تھے، یا اللہ رجب میں برکت نصیب فرما، شعبان میں برکت نصیب فرما، ماہ مبارک نصیب فرما۔ 2 مہینے پہلے مانگا۔ ہم نے تو مانگا ہی نہیں، مانگنے والوں کے مقابلے میں بن مانگے ہمیں دے دیا گیا۔ لیکن یہاں پر دھوکہ نہ کھایا جائے کہ ہم مانگنے والوں سے افضل ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو کیا کہتا ہے، اس کو چلتا کر دو، اس کو چلتا کر دو، آگے جانے دو، تو در حقیقت ان کے مقابلے میں تو ہم کسی شمار میں نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ ان کے اعمال کے مقابلے میں، اللہ کی طرف رجوع کے مقابلے میں، اللہ سے مانگنے کے مقابلے میں ہم تو کسی کھاتے میں نہیں۔ کہا کہ بس جانے دو، اس سے کیا پوچھا جائے، اس سے کیا سوال کیا جائے کہ تمہیں رمضان کیوں مل جائے، کیسے مل جائے، تم نے کیا مانگا، تمہارے کیا اعمال ہیں،
رمضان سے پہلے کیا تیاری تھی، اللہ کی بارگاہ میں کتنی بار دعا کر لی؟ آدمی کیا کہتا ہے؟ جانے، صرف نظر، یعنی کہ کوئی کھاتا نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، آدمی اپنے آپ کو یہی سمجھے یا اللہ ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ یہ رمضان ہمیں مل جائے، آپ نے پھر بھی دے دیا، ہمارا تو کوئی شمار نہیں ہے۔ جو آپ کے نیک اور صالح بندے اس رمضان کے پیچھے دوڑتے تھے، مانگتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے رمضان سے پہلے قرضہ والے کا قرضہ دے رہے ہیں، حق والے کا حق دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے حساب سے معاملات پہلے طے کر رہے ہیں، لین دین کے معاملات پہلے طے کر رہے ہیں، اور آپس کے معاملات پہلے سے نمٹا دیتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ یہ صحابہ کا حال تھا، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ اس کا اگر موازنہ ہم اپنے اعمال سے کریں تو ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں تو 2 مہینے پہلے مانگنا، اس میں خود اشتیاق ظاہر ہو رہا ہے، اور پھر جب 2 مہینے گزر رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی نے کتنا اور مانگا ہوگا، یا اللہ مزید، یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ نصیب فرما۔ تو در حقیقت مانگنے والوں کے مقابلے میں تو ہمیں بن مانگے ملا ہے، اور مانگنے والوں سے ہم افضل نہیں ہیں۔ ابھی بیان کر دیا کہ بس کیا کہا، کسی شمار میں نہیں ہے، اس سے سوال کیا کیا جائے، اس سے پوچھا کیا جائے، اس سے کہا کیا جائے، اس کو جانے دو، بس کسی کھاتے میں نہیں، شمار میں نہیں، بس کیا ہے، رحم کے طفیل داخل کر دیا، رحم کے طفیل داخل کر دیا کہ جانے دو۔ تو میرے عزیزو، اب اللہ کی بارگاہ میں جب بن مانگے ملا ہے، بغیر استحقاق کے ملا ہے، اول تو کسی کا بھی استحقاق اللہ پر نہیں ہے، تو اب ایسے میں سراپا رہ ہی کیا گیا، باری تعالیٰ بس بس بس، بہت بہت جزاک اللہ، بہت بہت جزاک اللہ، یعنی آدمی کسی سے کیا کہتا ہے، یار بہت بہت بڑی نوازش۔ اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ بس الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ آپ نے نواز دیا، ہم تو اس لائق نہیں تھے، آپ کا فضل ہے، ہم ہر حال میں آپ کا شکر بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آدمی نیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، اس میں عاجزی کا اظہار ہے، اس میں تواضع کا اظہار ہے، اس میں اپنے آپ میں فخر کو مٹانے کا اظہار ہے۔ باری تعالیٰ میں نے تو کیا کیا، کچھ نہیں کیا، جو کیا آپ کے فضل سے کیا، اور میں آپ کے سامنے ان کو شمار بھی نہیں کر رہا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ارے اللہ عز و جل کے سامنے آدمی اپنے اعمال کیا گنوائے، یا اللہ جو کیا آپ کے فضل سے کیا، آپ کی توفیق سے کیا، آگے جو کچھ بھی مل رہا ہے میں اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں کہتا کہ مجھے مل رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے آپ کے رحم کی بنیاد پر مل رہا ہے۔ ہمیشہ آدمی یہ بات ذہن میں رکھے، ہمیں جو جنت ملے، ہمیں جو نعمتیں ملے نا، آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا نمازی ہوں، یا میں تہجدیں پڑھتا ہوں، یا میرے بڑے بڑے نیک اعمال ہیں اس وجہ سے مجھے مل رہا ہے۔ ارے جنت جیسی چیز آدمی کو مل رہی ہے، وہ اللہ کے رحم کے طفیل، تو یہ دنیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نا، یا رسول اللہ کہ جو بھی ہے اللہ کے رحم کے طفیل ہے، اللہ کے رحم کے طفیل جنت ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا بھی یہ حال ہے، کیا آپ بھی اللہ کے رحم کے طفیل جنت؟ حالانکہ عبادت کا حال دیکھ لیجئے، جب کھڑے ہونے پر آ رہے ہیں تو ورم آ رہا ہے، تلاوت کرنے پر آ رہے ہیں تو 6 سے 7 پارے ایک رکعت میں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے پر آ رہے ہیں تو صحابہ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ نماز کیسی تھی، یا رسول اللہ نماز کیسی تھی، اس کا قیام بھی عجیب تھا اور اس کا رکوع بھی عجیب تھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ تعالی سے امید اور خوف کی نماز تھی، اور اس نماز کے پڑھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی نا، امت کے حق میں دعا فرمائی، باری تعالیٰ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کر دینا جو سب کو تباہ اور برباد کر دے۔ نمازیں پڑھ کے اللہ کو راضی کیا،
اتنا لمبا قیام رکوع، اور مانگ کس کے لے رہے؟ امت کے حق میں مانگ کس کے لیے رہے؟ اور جب سجدہ کرنے پر آتے ہیں تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فکر مند ہو جاتی ہیں، میرا محبوب کہیں ایسا تو نہیں کہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کر گیا ہو، اور ڈر اور خوف کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو ایسے حرکت دیتی ہیں، جب کوئی حرکت دے تو سامنے والا بھی ایک دم حرکت دیتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاؤں مبارک کو ہلایا تو سمجھ گئیں کہ میرے محبوب زندہ ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے طفیل؟ ہاں، جبکہ اللہ کی رحمت مجھے اپنے آغوش میں ڈھانپ لے گی تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اور حالانکہ کہا کیا گیا ہے، آپ کی اگلی پچھلی سب معاف، سب معاف۔ اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ جب اگلی پچھلی سب معاف ہو گئی تو آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب کیا دے رہے ہیں؟ بندے کو بندگی سکھا رہے ہیں۔ افضل العباد، سارے بندوں میں افضل ترین بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ جو افضل ہے وہ بندگی سکھا رہا ہے۔ جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی، سب کچھ ملنے کے بعد بھی، جتنا مقام نصیب کیوں نہ ہو گیا ہو، سب کچھ کے بعد اللہ کو بندگی پسند ہے۔ بس اللہ کو بندگی پسند ہے۔ آدمی جتنا مقام کیوں نہ پالے، نبی سے بڑھ کر کسی کا کوئی مقام نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر کسی کا کوئی مقام نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر تہجد نہیں، نبی سے بڑھ کر جہاد نہیں، نبی سے بڑھ کر نماز نہیں، نبی سے بڑھ کر دعوت و تبلیغ نہیں، نبی سے بڑھ کر امت کی فکر نہیں، سب سے بڑھ کر نبی کو ہے۔ اور ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کیا ہیں کہ میں تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ لہذا اتنا مقام پا کر بھی اللہ کو بندگی پسند ہے۔ اپنے اعمال پر گھمنڈ نہ کرنا، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کرنا، اپنے صوم و صلات پر گھمنڈ نہ کرنا، ہمیشہ اللہ کے آگے بندے بن کر رہنا۔ خواہ تم نے آسمان کی قلابوں کو اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے کیا نہ چھو لیا ہو، مجدد زمانے کیوں نہ بن گئے ہو، قطب کیوں نہ بن گئے ہو، زمانے کے ولی کیوں نہ بن گئے ہو، لیکن اللہ کے آگے بندگی ہے۔ جب اللہ کے آگے جھکنے پر آؤ تو سراپا اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر دو، اللہ کے آگے، مخلوق کے آگے نہیں، اللہ کے آگے۔ اور یہ بندگی اللہ کو اتنی پسند ہے، بندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کبھی کہہ رہا ہے ہادی ہے، کبھی کہہ رہا ہے مبشر ہے، کبھی کہہ رہا ہے یاسین ہے، کبھی کہہ رہا ہے طٰہٰ ہے۔ مختلف نام ذکر کیے گئے، بڑے بڑے القاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ اور جب اتنے بڑے القاب سے نواز دیا گیا اور پھر جب اعلان ہوا اور اپنی طرف بلانے کا جب مرحلہ آیا تو امت کو بتا دیا، بندوں کو بتا دیا کہ مجھے اب کیا پسند ہے۔ میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، مال تمہیں دیا، دولت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، جاہ و حشم دیا، دنیا کا کیا کچھ تمہیں نہیں دیا، لیکن مجھے کیا پسند ہے۔ اتنا کچھ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ معراج کے موقع پر آپ امامت فرمائیے، امام الانبیاء بنا دیا، افضل الانبیاء بنا دیا، آخری نبی بنا دیا، سارے مقام دے دیے۔ لیکن جب بلانے کا وقت آیا تو خطاب کیا کیا؟ عبدہ، میں کسے بلا رہا ہوں؟ اپنے بندے کو۔ یہ نہیں کہا طٰہٰ کو بلا رہا ہوں، یاسین کو بلا رہا ہوں، ہادی کو بلا رہا ہوں، مبشر کو بلا رہا ہوں، امت کا جو بہترین افضل الانبیاء ہے اس کو بلا رہا ہوں، امام الانبیاء کو بلا رہا ہوں، نہیں۔ جب اپنی ملاقات کا وقت آیا اور اپنے بندے کو بلایا تو قرآن میں کیا کہا؟ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ارے ہم نے اپنے بندے کو بلایا، بندے کو بلایا، اتنا بڑا مقام،
تو میرا عزیزو، آدمی جس مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، بندگی کا اظہار کرے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ واقعتاً نصیب ہوا، یہ اللہ صرف آپ کے رحم سے، صرف آپ کے فضل سے۔ مانگنے کی بات ہے، ہم نے تو صحیح معنی میں مانگا بھی نہیں، پھر بھی آپ نے نصیب کر دیا۔ ٹھیک ہے، مانگنے کا حکم تھا، ہم نے مانگا، لیکن ہم اپنے مانگنے پر بھی گھمنڈ نہیں کر رہے کہ ہمارے مانگنے سے ملا ہے، نہیں، یا اللہ آپ کے فضل سے ملا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، بس اس سے آگے آدمی کچھ نہ کہے۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اس مہینے کی اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شکر گزاری کا اہتمام کیا جائے۔ اور جب اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، دیکھو اللہ دینے پر جب آتا ہے نا تو بغیر استحقاق کے دیتا ہے، لیکن جب لینے پر آتا ہے نا تو عداوت اور اسی طرح سے نافرمانی بنیاد بنتی ہے، اللہ پھر لے لیتا ہے۔ لہذا جب دے دیا ہے تو شکر میں اضافہ کرو، اگر نافرمانی پر آؤ گے تو محروم نہ ہو جاؤ۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے بغیر استحقاق کے دیتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے کتنے صحیح سالم آئے، آنکھ بھی درست ہے، کان بھی درست ہیں، دل بھی کام کر رہا ہے، پھیپھڑے بھی کام کر رہے ہیں، دماغ بھی درست ہے۔ اللہ نے لنگڑا نہیں بنایا، لولا نہیں بنایا، صحیح سالم اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا آنے سے پہلے ہمارے کوئی سجدے تھے، ہمارا کوئی رکوع تھا، ہمارا کوئی صوم تھا، روزہ تھا، صلاۃ تھی، حج تھا، اعتکاف تھا، عمرہ تھا؟ کچھ نہیں تھا، بغیر استحقاق کے اللہ عطا کرتا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا جب اللہ لینے پر آتا ہے نا تو پھر نافرمانی کی بنیاد پر لیتا ہے۔ اللہ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لے کر نہ آ جائے۔ تو لہذا اب یہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اب اس کا سب سے عمل پہلا یہ ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا رحم ہے، یہ ہمیں نصیب ہوا ماہ مبارک۔ اور کسی چیز کی صحیح معنی میں شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ لہذا اب رمضان کا مہینہ ملا ہے، اس کی قدر ہمارے اوپر لازم ہے، اس کی قدر لازم ہے، لازم۔ اس رمضان کی ماہ مبارک کی ناقدری نہ ہو جائے، ہماری چیز کی کوئی ناقدری کرے، ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ بھائی میری محنت ہے، میری چیز ہے، میں نے اس کو دیا ہے، یا میری کمائی ہے، آدمی کو کس قدر برا لگتا ہے ہماری کسی چیز کو کوئی آدمی جناب والا ناقدری کی نگاہ سے کیوں نہ دیکھے۔ عمل تو دور کی بات ہے، اس کے ساتھ معاملہ برتنا دور کی بات ہے، ناقدری کی نگاہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رمضان شہر اللہ، رمضان شہر اللہ، شعبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ، رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ ابھی چھوٹی سی مثال دی، ہماری چیز کی ناقدری اور اس کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھنا ہمیں برداشت نہیں ہے نا بھائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی راتیں بھی اللہ کی ہیں، اس کے دن بھی اللہ کے ہیں، اس کے ساعتیں بھی اللہ کی ہیں، اس کے لمحات بھی اللہ کے ہیں، ایک ایک لمحہ اس کا اللہ کا ہے۔ اول تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن قدر و منزلت کے اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ خاص اللہ کا مہینہ ہے، اس کی قدر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کی قدر کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو روایت میں آتا ہے جب شعبان کا مہینہ ہوا صحابہ کو جمع کیا، اکٹھا کیا شعبان کے مہینے میں، رمضان سے پہلے پہلے۔ اور یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کہ صحابہ کو رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں جمع فرما رہے ہیں اور رمضان کے متعلق خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ اے میرے ماننے والو، دیکھو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے،
آدمی سائے سے محبت کرتا ہی نہیں کرتا ہے، سایہ سے محبت کرتا ہے، سایہ انسان کے لیے رحمت ہے، تبھی کیا کہتا ہے، اور اللہ نصیب فرمائے آخرت میں یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ عرش کا سایہ اچھی چیز ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اظلکم سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی کہ تمہیں ڈھانپ لے گا۔ ایسا مہینہ آ رہا ہے تمہارے گناہوں کو ڈھانپ لے گا، تمہاری کرتوتوں کو ڈھانپ لے گا، تمہاری نافرمانیوں کو ڈھانپ لے گا۔ اللہ سے سچی دل سے توبہ کرو گے تو معاف بھی کروا دے گا، معاف بھی کروا دے گا۔ اس لیے کہ معاف کیسے کروائے گا؟ کل قیامت کے دن روایت میں آتے ہیں نا، دو چیزیں اللہ سے جھگڑیں گی، دو چیزیں اللہ سے جھگڑیں گی۔ قرآن کہے گا باری تعالیٰ یہ میری تلاوت کرتا تھا، باری تعالیٰ یہ میری تلاوت کرتا تھا، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجئے، اس پڑھنے والے کو جنت نصیب کیجئے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری کیا چیز؟ روزہ جھگڑے گا، باری تعالیٰ یہ میری وجہ سے کھانا پینا بھوک خواہشات گناہ سے بچتا تھا، لہذا یہ مجھے رکھتا تھا، میری سفارش کو قبول کیجئے، اس کو جنت نصیب کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مہینہ ایسا آ رہا ہے تمہارے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا، تمہاری نافرمانیاں، تمہارے گناہ، اللہ کے ساتھ جو تمہارا معاملہ غلط ہے ان سب کو ڈھانپ لے گا، اور جب تم اس کی قدر کرو گے نا تو سارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور مٹانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بھی کرے گا، یا اللہ یہ روزے دار ہے اس کی مغفرت فرما، یا اللہ یہ روزے دار ہے اس کی مغفرت فرما۔ تو قد اضلکم شہر عظیم، کیا فرما رہے؟ عظیم مہینہ ہے۔ عظیم مہینے کی وجہ یہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تمام کتابوں کی سردار، اگر کسی کے گھر میں سردار آ جائے تو اپنے گھر کو وہ قابل عزت سمجھتا ہے، ارے جس مہینے میں قرآن آ گیا، ساری کتابوں کی سردار آ گئی، تو کیا وہ مہینہ عظیم نہیں ہوگا؟ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اذلکم شہر عظیم، ایسا مہینہ ہے جو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس میں صرف قرآن کا نزول نہیں ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے پہلے رمضان کو اتر رہے ہیں، تو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 6 رمضان کو اتری ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 رمضان کو اتری ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر 18 رمضان کو اتری ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے قرآن رمضان کی 6 راتوں میں اللہ نے نازل کیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر 20 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہذا فرمایا قد اضلکم، دیکھو ایسا مہینہ ہے جو کہ عظیم عظمت والا ہے، آگے فرما رہے مبارکن بابرکت مہینہ ہے۔ بابرکت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کرم سے، نوازشوں سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ڈھانپ لیا ہے، اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ لیا ہے اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی نوازشوں سے۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور برکت کا مطلب یہی ہوتا ہے آپ کا تھوڑا سا عمل اس پر زیادہ ہو۔ آدمی کہتے ہیں نا کہ بھئی میری انکم اتنی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے، برکت ہوتی ہے، کیا مطلب ہے؟ تھوڑے سے زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کو اگر دیکھا جائے، اللہ نے ایک رات ایسی بنا دی جس کے متعلق کہا 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ایک رات یہ پالو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ایک رات میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اس رات میں آدمی نے اگر صرف سبحان اللہ کہہ دیا تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ صرف سبحان اللہ ایک مرتبہ منہ سے کہہ دیا سبحان اللہ، 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے، خیر من 1000 شہر۔ لہذا تھوڑا ہے زیادہ نصیب ہو رہا ہے، تھوڑا ہے زیادہ نصیب ہو رہا ہے، اسی کا نام برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آدمی ماہ مبارک میں دیکھ لے، حالانکہ آدمی کے پاس مال بھی ہے، وسعت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، جتنا آدمی افطار کے دسترخوان پر نت نئی چیزوں کا ملاحظہ
اور نت نئی چیزوں کا سامنا کرتا ہے نا، عام دنوں میں نہیں کرتا۔ گویا کہ در حقیقت اللہ کھلانے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ مال بھی ہوتا ہے آدمی کے پاس، دولت بھی ہے، لیکن کھانے کے عمل وجود میں نہیں آ رہا، لیکن جب افطار کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اللہ کھلا رہے ہیں، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو۔ تو فرماتے ہیں اسی کا نام برکت ہے، اسی کا نام برکت ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، مومن کے رزق کو اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں بڑھا دیتے ہیں۔ اب اسی طرح سے پورے رمضان کیا، پورے سال اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن خاص طور پر ماہ مبارک جیسے ہی شامل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، مومن کی شب روز میں ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ شب و روز میں ایک دعا، رمضان کی برکت، افطار کے وقت آدمی بیٹھ رہا ہے، رمضان کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول فرما رہے ہیں۔ افطار کے وقت مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہمارے افطار کے وقت بھائیو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے شیطان کا کام، جو بھی ایسی گھڑیاں ہیں، آپ یقین کریں کہ افطار کے وقت جب آپ مانگیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جو مانگ رہا ہوں اللہ سب قبول کر رہا ہے۔ دل کی کیفیات الگ ہوں گی، دل کی کیفیات الگ ہوں گی۔ جب آدمی مانگ رہا ہوتا ہے افطار کے وقت، سامنے کھانا ہے، پیاس کی حالت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، اشتیاق بڑھ رہا ہے، وقت ابھی آنے سے باقی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے تو چپکے سے گناہ بھی کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کا استحضار ہے، سراپا اللہ کی بندگی میں جھگڑا ہوا ہے۔ اس وقت کا تصور آدمی ذرا ذہن میں رکھے، سراپا اللہ کی بندگی میں جھگڑا ہوا ہے، یا اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اب اس موقع پر اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو سراپا میرا ہو گیا، اب مانگ مجھ سے مانگ۔ یہ انداز ہے، کیا کہہ رہا اللہ، سراپا ہمیں گویا کہ بند کر دی، ہاتھ نہیں چلا سکتے، منہ نہیں چلا سکتے، اپنی مرضیات پر عمل نہیں کر سکتے۔ کھانا سامنے رکھ کر پھر بھی ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، کھانے کو دیکھ تو لو، کھانے کو دیکھ لو، دکھایا جا رہا ہے ہمیں، ہمارا اشتیاق بڑھ رہا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی افطار کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے نا، ان ساری چیزوں کے باوجود اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کون سی ہے، مومن کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی کون سی ہے، جب اپنے رب سے آخرت میں ملاقات کرے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، صحیح ہے۔ اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا، عند افطاری، عند افطار، کیا فرما رہے، افطار کے وقت جو خوشی کا عالم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو ملایا کس کے ساتھ، رب سے ملاقات کے ساتھ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور وہ وقت بھی در حقیقت رب کے ساتھ ایسے ہم کلامی کا ہوتا ہے کہ خواہشات بندھی ہوئی ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، صبح سے شام تک کا بھوکا ہے، پیٹ میں جناب والا بھوک کی وجہ سے مڑوڑ ہے، درد ہے، سب کچھ ہے۔ یا اللہ جب تک آپ کا منادی اجازت نہیں دے گا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ، جب تک کہ آپ کا منادی اجازت نہیں دے گا، یا اللہ ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، آپ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو روکے رکھوں گا، پیاس لگی ہے، شدت کے ساتھ لگی ہے، صبح سے شام تک بھوکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہاں پر آدمی جھگڑا ہوا نہیں ہوتا، یوں نہ سمجھے کہ میں یہاں پر جیسے جیل میں آدمی ہوتا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے انسانیت میں۔ آپ نے فرمایا اس وقت ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے جیسے رب سے ملاقات کے وقت، دو خوشیاں۔ اور صورتحال یہی ہوتی ہے جب آدمی بیٹھتا ہے افطار کے وقت، والدہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، والد بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، معصوم بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر ہلچل مچ رہی ہے، ایک عجیب سوا ہوتا ہے افطار کے دسترخوان پر، ایک عجیب خوشی ہوتی ہے افطار کے دسترخوان پر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس وقت
جب بندہ سراپا اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس وقت جب بندہ سراپا اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اللہ ایسے موقع پر کیا فرما رہے؟ مانگ مجھ سے، مانگ مانگ مجھ سے، پنکھے چلا لیں ساتھی اطراف سے۔ اللہ عز و جل اس موقع پر کیا فرما رہے ہیں کہ مانگ مجھ سے، مانگ مانگ مجھ سے، مانگ، یہ مانگنے کا وقت ہے میرے عزیزو۔ اب یہاں پر جب آدمی مانگتا ہے تو ایسا سرور نصیب ہوتا ہے کہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے جو مانگا ہے اللہ نے مجھے عطا کر دیا، میں نے جو مانگا ہے اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ لیکن اس موقع پر شیطان اور ابلیس تو نہیں، لیکن ہمارا نفس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور شیطان اور ابلیس نے جن لوگوں کو تیار کیا مومن کے قیمتی لمحات کو برباد کرنے کے لیے، وہ اس موقع پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا پھر حال کیا ہوتا ہے؟ افطار کے وقت رمضان ٹرانسمیشن کیا کہتے ہیں اس کو بھائی، وہ رمضان کے جو خاص پروگرام ہے نا بھائی، وہ لگا کر مسلمان بیٹھ جاتا ہے، جو سارے زمانے میں کیا کچھ دکھاتے رہے اب وہ رمضان میں ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جو پورے سال کیا کچھ دکھاتے رہے سکھاتے رہے وہ ہمیں رمضان میں دین سکھاتے ہیں، اور جو پورے سال دین سکھاتے رہے وہ ہمیں رمضان میں یاد نہیں آتے بھائی، وہ ہمیں رمضان میں یاد نہیں آتے۔ آدمی فضائل اعمال پڑھ رہا ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی لگا دی دین پر، اگر فضائل اعمال پڑھ رہا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات بھائی، حکایت صحابہ پڑھ رہا ہے تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین پر لگا دی، ساری زندگی دین پر قربان کر دی، ان سے دین نہیں سیکھنا ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی دنیا کو دنیا کی طرف لگا دیا، ان سے آخر میں دین سیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی در حقیقت یہ دین سکھانے کی باتیں نہیں ہے، یہ اپنی تنخواہ اور اپنے وقت کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ وقت کے حساب سے اس میں بدلاؤ آ گیا، وقت کے حساب سے اس میں صرف بدلاؤ آیا ہے، وہاں پر نیت اور اخلاص میرا عزیزو کتنا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں، کتنا دین سکھایا جا رہا ہے، کتنا دین پامال ہو رہا ہے، کتنا دین کو روندا جا رہا ہے اس رمضان پروگرام میں، اور ہم وہاں پر جا کر بیٹھ کر جناب والا دین سیکھتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے، اور پھر وہاں کے سوال لے کر آ کر امام سے پوچھتے ہیں، امام صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ جو ٹی وی اینکر ہیں وہ تو یہ بات کہہ رہے تھے۔ آدمی کی عقل ختم، عقل پہ پردے پڑ گئے، عقل پہ پردے پڑ گئے۔ وہاں سے دین سیکھتا ہے اور پھر یہاں پر آ کر مولوی سے آگے کہتا بھائی وہ تو ایسے کہہ رہے تھے، وہ خاتون تو ایسی کہہ رہی تھی جو 11 مہینے غائب تھی، کیا کچھ کر رہی تھی، سر پہ دوپٹہ اوڑا اور اس کے بعد دین سکھا رہی تھی۔ دین سیکھ بھی کس سے رہا ہے؟ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بد نظری کرنے والے پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت۔ دین سیکھ رہا ہے یہ لعنت اللہ کی طرف سے لے رہا ہے۔ نامحرم کو دیکھنا وہ دین سکھا رہی ہے اور ہم اس سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو وقت کون سا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ مانگ مجھ سے، مانگ، مانگنے کا وقت ہے۔ ان کو پتہ ہے نا اگر یہ مانگے گا اس کی زندگی بن جائے گی، اگر یہ مانگے گا یہ نیک صالح بن جائے گا، اگر یہ مانگے گا یہ نمازی بن جائے گا، اگر یہ مانگے گا پکا مسلمان بن جائے گا، اگر یہ مانگے گا سچا عاشق رسول بن جائے گا۔ مسلمان ایسا ہو گیا تو پھر تو کباڑا ہو گیا۔ سمجھ رہے بات؟ باطل کیا کہتا ہے؟ اگر مسلمان اس نہج پر آ گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ لہذا جو مانگنے کے اوقات ہیں نا ان کو بھی تباہ اور برباد کرو، مانگنے کی جو اوقات ہیں ان کو بھی تباہ اور برباد کرو۔ ایسے موقع پر شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے وہ تو ہے نہیں، بہرحال جو اس کا کارندہ ہے نفس، طرح طرح کی باتیں سجاتا ہے، طرح طرح کی باتیں سجاتا ہے۔ فرماتا ہے اس وقت میں جو اللہ کے نبی کہہ کر گئے نا وہ کام کرو، جو نبی کہہ کر گئے وہ کام کرو۔ کہا کہ مانگو، افطار کے وقت اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے سب کچھ نیک کام ہے، لیکن اللہ دے رہا ہے، ایک چیز بانٹی جا رہی ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ خاص طور پر کہہ رہا ہے مومن کی دعا کو قبول کروں گا، اور یہ نعتیں سن رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیندار کو دین کے اعتبار سے،
دنیا دار کو دنیا کے اعتبار سے محروم ضرور کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ محروم ضرور کرنا ہے. دیندار کو نعتوں میں لگا دیا. سمجھ بھائی، دین کا کام تو کر رہا ہوں، نعت سننا بھائی منع نہیں ہے، لیکن یہ گھڑی کون سی ہے بھائی؟ تہجد کے وقت اٹھ کر آدمی نعتیں سننا شروع کر دے تو ہر آدمی بولے گا عقل سے خالی ہے بھائی، عقل سے خالی ہے. کیوں؟ تہجد کے وقت میں اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق آتا ہے نہیں آتا؟ آواز لگاتا ہے مانگنے والوں مانگو. جو روٹی کا طالب ہے روٹی مانگے، جو رزق کا طالب ہے رزق کا مانگے، جو کسی مصیبت زدہ میں مصیبت میں مبتلا ہے مانگے. اور یہ تہجد کے وقت نعتیں سنے تو آدمی کہے گا عقل خالی ہے. کیوں؟ موقع کیا ہے یہ؟ ارے آسمان دنیا پر اللہ آ کر اپنی شان کے مطابق آوازیں لگا رہا ہے اور یہ نعتیں سن رہا ہے. اسی طرح سے افطار کے وقت اللہ دعا قبول کر رہا ہے اور یہ نعتیں سن رہا ہے. ہاں ایک کام کر لے آدمی، منع نہیں ہے، جس کی اجازت اللہ کے نبی بھی دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو بڑا اعزاز بخشا ہے. سمجھ رہے بات؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو تلاوت سنے نہیں، تلاوت اس کو اعزاز بخشا ہے. اس لیے کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، دعا مانگنے والا بھی اللہ سے باتیں کر رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ جب تم دیکھو کہ تم قرآن کی تلاوت میں لگ گئے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے، تم اللہ سے ہم کلام ہو. اور ایک اور اعزاز اللہ کے نبی نے بخشا تلاوت کرنے والے کو، پتہ ہی کیا؟ یہاں مسئلہ اور حل ہو جائے گا. مانگنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے بالفرض، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالی وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو مانگنے والے اللہ سے مانگ رہے ہیں. سمجھ رہے بات؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو مانگنے والے اللہ سے مانگ رہے ہیں. ارے یہ بھی تو براہ راست اللہ سے ہم کلام ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بھی تو اللہ سے مانگ ہی رہا ہے. اس کو اللہ کے نبی نے گویا کہ اعزاز بخشا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، رمضان کے پروگرام جو ہمارے چینلوں پر آ رہے ہیں، ٹی ویوں پر آ رہے ہیں، میرے عزیزو یہ نعتیں ہی کیوں نہ ہو، ایسے موقع پر آدمی صرف اللہ سے مانگے، بس یہ مانگنے کا وقت ہے. تو اللہ عز و جل نے اس ماہ مبارک میں یہ خاص ہمیں نعمت